السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک تیراک کا وہ بدقسمت واقعہ ہے جس کے اندر بچے خواتین بھی شہید ہو گئیں، اور یقیناً کل سے خیبر پختونخوا کے اندر اس واقعے کے اوپر کافی احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ بھی شہید ہو گئے۔ اس پر مختلف اوپینینز آ رہے ہیں، کچھ سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ اپنا موقف دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ سیاست بھی ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں سیاسی سکور بھی سیٹل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک جانب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ خارجی بھی تھے، یعنی کچھ دہشت گرد بھی تھے، وہ بھی مارے گئے، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کچھ بے گناہ بھی شہید ہوئے، لیکن ایک جو حلقہ ہے، یعنی ایک جو گروپ ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام بے گناہ تھے۔ اب یہ فضائی بمباری تھی یا کوئی بارودی مواد کا دھماکہ تھا، اس حوالے سے مختلف جو باتیں کی جا رہی ہیں، آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اور علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے اس حوالے سے، یقیناً انہوں نے اس کی آج مذمت بھی کی ہے، اور بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر فضائیہ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں، مارٹر گولے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ بے گناہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ تو کل یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، خیبر ایجنسی خیبر ڈسٹرکٹ کا جو علاقہ ہے تیرا، اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور صبح یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کوئی چند گھر تھے وہاں پہ، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر لاشیں موجود ہیں۔ بعد میں لوگ جو وہاں پہنچے، قریب کے لوگ، تو انہوں نے ان لاشوں کو نکالا۔ اب اس میں یہ تھا کہ کچھ بچوں کی لاشیں نکلی، کچھ خواتین کی لاشیں نکلیں، اور کچھ مردوں کی لاشیں تھیں۔ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کسی نے وہاں پہ بڑی فوٹیجز بنی ہیں، لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب فوٹیج بن رہی تھی بچوں کی، تو آخر وہ جو مرد تھے وہاں پہ ان کی فوٹیج کیوں نہیں ہے؟ خواتین کی تو ظاہر ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے، نہ ہی شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ بنانی چاہیے، لیکن جو لوگ وہاں پہ مرد تھے، یعنی 23-24 لوگ مرے ہیں، اس میں سے چند ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں معصوم بچے ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بھی کسی قسم کا دھماکہ تھا تو وہ مرد کہاں ہیں؟ ان کی لاشیں دکھانی چاہیے تھی تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ اگر وہ لوکل لوگ تھے تو بھی پتہ چل جاتا، اگر وہ کوئی خوارج تھے تو بھی پتہ چل جاتا۔ تو یہ ایک کنفیوژن ابھی برقرار ہے کہ کون لوگ تھے وہ۔ جو ذمہ دار سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو گھر تھے اس کے اندر 1-2 گھروں کے اندر خارجی کمانڈر ہیں، امان گل اور مسعود خان، ان کے گروپ کے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ بارودی مواد چھپا رکھا تھا، اور یہ بڑے پیمانے پر بارود تو ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے، پھر یہاں سے آگے سپلائی ہوتا تھا۔ اب یہ دعویٰ جو ہے یہ سامنے آیا سیکیورٹی ذرائع سے، جبکہ وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے، جب تک یہ بات نکلتی، پورا سوشل میڈیا اس سے بھر چکا تھا کہ یہاں پہ فضائیہ نے بمباری کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بمباری ہوئی ہے تو لوگوں کو ظاہر ہے کہ رات کو اگر ہوئی ہے تو لوگوں کو رات کو پتہ لگا ہوگا کہ جی بمباری ہوئی ہے، اس کی بڑی آوازیں آتی ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، اس کی آواز ہی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ کیا یہ کوئی بارودی مواد کا دھماکہ ہے یا بمباری ہوئی ہے۔ میں اس سے قطع نظر کہ میں یہ کہوں کہ یہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا،
اگر ایک بے گناہ بھی شہید ہوا ہے، ایک بے گناہ بھی مارا گیا ہے اس کے اندر، یہ ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں یہ ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ دہشت گرد تھے، تو کیا دہشت گردوں کو پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں؟ یعنی اگر وہاں پہ کوئی کارروائی کی جاتی، کمانڈو ایکشن کیا جاتا، تو کیا وہ لوگ گرفتار ہو سکتے تھے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ایکسپرٹس اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی سویلین، فوجی یا پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ریاست کی ہے، کیونکہ یہ جو گند پاکستان کے اندر آیا تو ریاست نے اس وقت ایک فیصلہ کیا، اس وقت کے جو حکمران تھے، جو فوجی حکمران تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، اور افغانستان کا جو معاملہ تھا اس کے اندر ہم نے جا کے ٹانگ اڑائی۔ اب آج تک وہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، یعنی آپ نے یہاں سے کمانڈرز بنائے، یہاں سے لوگ آپ نے تیار کیے، جہادی کمانڈر بنے، طالبان بنے، آج وہ جو ہیں اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی ان لوگوں کی پریزنس ہے وہاں پہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن دو باتیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ مذاکرات سے آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ، وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو کارروائی ہوتی ہے وہ اگر کارروائی ایسی کی جائے جس میں جو بے گناہ لوگ شہید نہ ہوں، لیکن اس کے اندر جو بھی اگر وہ وہاں پہ بم بنا رہے تھے، اگر وہ بارودی مواد جمع کر رہے تھے، تو ریاست کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ریاست وہاں پہ جا کے کارروائی کرتی، انہیں گرفتار کرتی اور ان کو سامنے لاتی کہ جی یہ مواد ہے اور یہ لوگ ہیں۔ اگر پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لوکل جو لوگ ہیں، لوکل لوگوں کو، ہمارے جو قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں، اب ان کو بھی جاگنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ بے گناہوں کی آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ یہ بے گناہ مرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اس معاملے کو چلاتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں کوئی اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ مقامی نہیں ہیں، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی غیر قانونی سرگرمی ہو رہی ہے، تخریب کاری کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ یہ جو کل کا واقعہ ہوا، اس کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کا رشتہ دار بنایا ہے، کسی کا باپ بنا دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، اور وہ بتا رہا ہے کہ جی یہاں اتنے لوگ تھے، وہ سارے شہید ہو گئے، اور نہ کسی کے پاس نام ہیں ابھی تک، اور نہ ہی کوئی ڈیٹا لوگوں نے دیا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ مرد خصوصاً جو شہید ہوئے ہیں یا جو مارے گئے ہیں ٹیررسٹ، ان کا کوئی ڈیٹا ہو۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ابھی جو ہے بڑا جارحانہ ایک کارروائی کرنی پڑے گی، اور جہاں بھی ایسے لوگ ہیں ان کو ٹھیک ہے، اس میں کیجویلٹیز کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کارروائی کرتے ہیں، اور آپ کی جانب بھی ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کارروائی کریں گے تو جوابی کارروائی ہوتی ہے، تو لیکن آپ کو بے گناہوں کو بچانا ہوگا، کیونکہ یہ پھر ریاست کے خلاف ایک کمپین چلتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی ریاست کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دی، حالانکہ صوبائی حکومت ان کی ہے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب نے متاثرین کو بلایا، ان سے بات چیت کی، اور 1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا، لیکن آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آئین کے تحت ظاہر ہے یہ وفاق کارروائی کر رہا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کی شہادت جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا کے اندر فضائی، ہماری جو فضائیہ ہے وہ بھی کارروائیاں کر رہی ہے، ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اور مارٹر گولے بھی استعمال ہوتے ہیں جس میں بے گناہ شہید ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن اس کا واحد حل مذاکرات ہے، جس سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ مذاکرات اگر کوئی ہتھیار پھینک کے کرتا ہے تو آپ کر لیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ 27 تاریخ کو جلسے کے دوران اس معاملے پر بھی وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، لیکن جس طرح کارروائی کی جا رہی ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بے گناہوں کو بچانا چاہیے، اور جو لوگ اس میں یعنی جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، تخریب کاری میں ملوث ہیں، کارروائی کرنا وفاق کا اختیار ہے، لیکن صوبے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں سے بے گناہ شہید ہوتے ہیں۔ اس وقت زلزلہ ہے اور یقیناً آپ پشاور گرد و نواح میں ہوں گے تو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔